أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 135 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہیں۔ جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، اس نے کہا میں مطیع ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب آدم کی یعقوب پر موت، جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس آیت کریمہ کے اندر رغبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رغبت کا لفظ عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر راغب الی ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی شے میں رغبت کرنا، محبت کرنا یا میلان پیدا کرنا۔ اور اگر راغبہ کے بعد ان حروف جار ہو جیسے راغب ان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے سے متنفر ہونا، اس شے کو چھوڑ دینا وغیرہ، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، پس جس نے میری سنت کو ناپسند کیا وہ مجھ سے نہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اس کے سوا اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہے ہیں، یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس پر بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ امتحانات کا آخری امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کا 100 برس کی عمر میں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر 87 برس کی عمر میں بیٹا اسماعیل لیا تھا، اور اب وہ 13 برس کا ہو چکا تھا، اپنے والد کا دستے بازو بن گیا تھا۔ اس وقت اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی ذات سے محبت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے اس وقت ابراہیم سے کہا کہ ہمارا حکم مانو تو اس نے فوراً ہمارے حکم کی اطاعت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی طرز عمل کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر پہنچ چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس کو پوجو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ یہ بات نہیں تھی کہ ان بیٹوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس کی عبادت کرنی ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قول و اقرار کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا تھا۔ تو بیٹوں نے جواب اپنے والد حضرت یعقوب کو کہا کہ ہم اسی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کی فرما برداری کرتے ہیں جس کی آپ اور ہمارے باپ ابراہیم کرتے تھے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ آیت اس حکومت و مرتبہ آئی ہے، یہ انسانوں کا ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی سب اولاد۔ یہاں پدرم سلطان بود کا دعویٰ کوئی مقام نہیں رکھتا۔ ہر شخص کے لیے اپنا ایمان، اپنا عمل اور اپنی نیکیوں کی کمائی ہی کام آئے گی۔ تم سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے؟ اگر تمہارا باپ سلطان تھا تو کوئی علیحدہ بات ہے، لیکن تم اپنی بات کرو کہ تم کیا نیک اعمال لے کر ہمارے پاس آئے۔ اس پس منظر میں اب یہود کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب کی وصیت تو یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مگر اس وقت کے یہود و نصارہ کا رویہ یہ تھا کہ تم یا تو یہودی بنو یا نصرانی بنو، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ متحد بنا رکھا تھا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہاں پر ملت سے پہلے نتبعو فعل کو محذوف مانا جائے گا، گویا آیت کریمہ ایسی ہوگی قل بل نتبع ملت ابراہیم، آپ کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور ان کے مذہب اور ان کے طریقے کا خاصہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔